اللہ رب العزت نے جب اپنی شان ربوبیت کا تذکرہ کیا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جب اپنے قرآن کا تذکرہ کیا، کلام کا تذکرہ کیا تو فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، تمام دنیا کے لیے نصیحت ہے۔ جب اپنے گھر بیت اللہ کا تذکرہ کیا تو فرمایا مبارکن وہدی للعالمین، بڑی بابرکت جگہ ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح جب اپنے نبی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، شفیق اور مہربان بنا کر بھیجا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سراپا رحمت تھے، آپ مجسمہ رحمت تھے، آپ چلتے پھرتے رحمت تھے، جن کو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا۔ اس آیت کا ترجمہ تو آپ جانتے ہی ہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، لیکن اگر آپ اجازت دیں اور تھوڑی سی توجہ ادھر کریں تو زیادہ نہیں، صرف دو چھوٹے چھوٹے نقطے، چھوٹے چھوٹے گرامیٹیکل قاعدے اگر آپ کے سامنے رکھوں کہ دو گرامر کے قاعدوں کے مطابق اگر ان کا ترجمہ کیا جائے اور ایسی خوبصورت تفسیر آپ کے سامنے آئے گی کہ پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی انتہا کیا ہے۔ پہلا نقطہ یہ نوٹ کیجیے گا، پہلا قاعدہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہاں جو یہ ما کا لفظ ہے یہ نفی کے لیے ہے، اور نہیں ہم نے بھیجا۔ آگے لفظ بولا الا، جب بھی نفی کے بعد الا آتا ہے تو وہ حصر کا معنی دیتا ہے، تو ترجمہ کرتے ہیں صرف اور صرف۔ تو کیا ترجمہ کریں گے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو صرف اور صرف رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ تو گرامر کی روشنی میں ترجمہ کیا تو کتنی خوبصورت تفسیر ہمارے سامنے آئی کہ آپ صرف اور صرف رحمت ہیں، کسی صورت بھی رسول اللہ زحمت نہیں ہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہی رحمت۔ یہ ایک قاعدہ اور اس کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ دوسرا قاعدہ نوٹ کیجئے گا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتن۔ یہ رحمتن میں جو دو زبر کی تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دو زبر کی تنوین جب آ جائے تو پھر وہ نکرہ بن جاتا ہے وہ لفظ، اور النکرۃ تدل علی العموم، نکرہ عموم پہ دلالت کرتا ہے۔ تو کیا ترجمہ کریں گے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو عام طور پہ ہر ایک چیز کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو پہلا ترجمہ کیا تھا کہ آپ رحمت ہی رحمت ہیں۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین، عموم آ گیا کہ آپ ہر چیز کے لیے رحمت۔ بلکہ مفسرین نے یہاں تک بات کہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے لیے بھی رحمت تھے اور کافروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ آپ اپنوں کے لیے بھی رحمت ہیں، بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ آپ ماننے والوں کے لیے بھی رحمت ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے بھی رحمت۔ آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں جو آپ پہ جان لٹاتے تھے، اور آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں جو آپ کی جان لینے کے در پہ تھے۔ آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں جو آپ کے رستوں میں پلکیں بچھاتے، پھول نچھاور کرتے۔ آپ ان کے لیے بھی رحمت تھے جو آپ کے رستے میں کانٹے بچھاتے تھے۔ بلکہ یہاں ایک نقطہ بیان کیا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے جس انداز کے ساتھ، جس عمومیت کے ساتھ اور جس مانوی وسعت کے ساتھ اپنے آپ کو رب العالمین کہا ہے نا، اسی مانوی وسعت کے ساتھ، اسی انداز عمومیت کے ساتھ اپنے نبی کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جس جس چیز کا رب اللہ ہے، جس جس چیز کا رب اللہ ہے، ہر اس چیز کے لیے رسول اللہ کیا ہے؟ رحمت۔ یہ عمومیت آ گئی۔
اور اللہ رب العزت رحمت ہیں مسلمانوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی، تو رسول اللہ رحمت ہوئے مسلمانوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی۔ اللہ رب العزت رب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو رسول اللہ رحمت ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح اللہ رب ہے انسانوں کا، جنوں کا، حیوانوں کا، جمادات کا، نباتات کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت ہیں حیوانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے۔ یہاں تک ہم نے آپ کے سامنے گرامیٹیکل انالیسس کی روشنی میں اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیا کہ آپ ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ ذرا دلیل نوٹ کیجئے گا۔ نمبر 1، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہیں ہی، انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ۔ ذرا دیگر دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ کافروں کے لیے بھی رحمت تھے، آپ بیگانوں اور دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی نے اللہ سے دعا کی، سین حرم میں کھڑے ہو کے کعبے کا غلاف پکڑ کے کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، اگر یہ تیرا نبی سچا ہے، اگر واقعی یہ تیرا نبی ہے، حق سچ پہ مبنی ہے، تو اس کی دلیل اور نشانی کے طور پہ ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر، ابھی اتنا بھی عذاب علیم، اور ہمیں دردناک عذاب دے، پھر ہم مان جائیں گے کہ واقعی تیرا نبی ہے۔ اب یہاں پہ غور کر لیجئے، رسول اللہ واقعی سچے نبی تھے کہ نہیں تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حق سچ پہ مبنی تھے، تو اس دعا کی روشنی میں جو انہوں نے اپنے خلاف بد دعا کی لوگوں نے، ان لوگوں پہ عذاب نازل ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے ان پہ پتھروں کی بارش نازل نہیں کی، ان کو دنیا میں دردناک عذاب نہیں دیا۔ وجہ اس کی بیان کی، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اللہ کبھی بھی ان پہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ تو کافروں کے لیے بھی رحمت ہوئے کہ رسول اللہ کے وجود برکت سے کافر بھی دنیا میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے۔ جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا، امام ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ اپنوں کے لیے بھی رحمت، بیگانوں کے لیے بھی۔ کیسے؟ من آمن باللہ وبرسولہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آیا، مومن بن گیا، اس کے لیے رحمت کیا ہے؟ کتب لہ الرحمت فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے اس کے لیے رسول اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے دنیا میں بھی رحمت لکھ دی اور آخرت میں بھی رحمت لکھ دی۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، لیکن جو بندہ ایمان نہیں لایا، اس کے لیے کیسے رحمت ہے؟ اس کے لیے ایسے رحمت ہے اوفی مما اصاب الامم، جو پچھلی امتوں پہ عذاب آتے تھے، قوم لوط پہ، قوم شعیب کے پہ، قوم نوح پہ جس طرح عذاب آتے تھے، اللہ نے اس کافر کو اس دنیا میں اس عذاب سے محفوظ کر دیا۔ یہ رسول اللہ موجود ہے، تو رسول اللہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ یہی تک بس نہیں ہے، ایک اور دلیل سنتے جائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے 10ویں سال آپ نے مہم کا آغاز کیا کہ مکے سے نکل کر آپ تبلیغ کرنے لگے۔ آپ نبوت کے 10ویں سال طائف گئے، طائف مکے سے 60 میل کی دوری پہ آپ پیدل گئے۔ رحیق المختوم والے نے لکھا ہے کہ مئی جون کا مہینہ تھا اور عرب کی گرمی، اور پیدل گئے 60 میل کا سفر طے کر کے، کوئی سواری نہیں ہے، ایک غلام زید بن حارثہ ساتھ ہیں۔ آپ علیہ السلام طائف پہنچے، وہاں کے سرداروں کو تبلیغ کی۔ 3 سرداروں کا نام آتا ہے، عبدیہ لیل، مسعود اور حبیب، تینوں کو آپ نے دعوت دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت پیش کی۔ ان تینوں کے جواب انتہائی بدسلوکی اور بدتمیزی پر مبنی تھے۔ ایک نے کہا میں کعبے کا غلاف پھاڑ دوں گا جس دن تم نبی بن گئے۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ کو پوری روئے زمین پہ تم ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے۔ تیسرے نے کہا میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ 10 دن آپ نے طائف میں قیام کیا اور لوگوں نے انتہائی بدتمیزی اور بدسلوکی کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ اوباش گنڈے آپ کے پیچھے لگا دیے۔ جب بھیڑ جمع ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ پہ پتھروں کی بارش کرنا شروع کر دی، اور اتنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم زخموں سے چور ہو گیا، آپ کے پاؤں مبارک جو ہے وہ خون سے لت پت ہو گئے، اور حتیٰ کہ زید بن حارثہ ڈھال بنے ہوئے تھے رسول اللہ کے آگے، وہ بھی شدید زخمی ہوئے۔ ایک باغ میں پناہ لی، پھر آپ باغ سے نکلے، کرنے منازل پہ پہنچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل آئے، اچانک دیکھا
کہ آسمان پہ ایک بادل نما سایہ ہے، نگاہ اٹھائی دیکھا جبریل ہیں، کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ کا پیغام لے کر آیا۔ جی بولیے کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ اللہ نے دیکھ لیا کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کس قدر بدتمیزی کا مظاہرہ کیا ہے، آپ جو حکم کریں ان کے ساتھ وہ سلوک کریں گے، اگر آپ کہیں ان دو پہاڑوں کے بیچ میں دونوں بستیوں کو کچل کے رکھ دیں ابھی اسی لمحے یہ بات ہو جائے گی، آپ حکم کیجئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مجسم، کافروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ آپ نے کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ نہیں جانتے کہ میرا مقام کیا ہے۔ آپ وہاں پہ ایک لفظ نکالتے تو اس بستی کا کام تمام ہو جاتا، ملیہ میڈ ہو جاتی، لیکن آپ نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے رجال تیار کرے گا کہ جو اللہ کی بندگی کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ایسے ہوا۔ طائف کی بستی میں سے ایسے لوگ نکلے بعد میں بھی۔ تو یہ رسول اللہ رحمت مجسم بن کے آئے، بلکہ آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ پر احد سے بڑھ کے بھی کوئی دن سخت تھا؟ کہا جی ہاں، وہ دن تھا جب طائف والوں نے اس طرح بدسلوکی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ آپ کافروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ اور یہاں تک بس نہیں ہے، فتح مکہ کے موقع پر جب قریش کے سردار گردنیں جھکائے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نے پوچھا بتاؤ تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کہا جی آپ کریم انسان ہیں، عزت والے انسان ہیں، رحیم شفیق انسان ہیں، آپ سے ہم رحمت ہی کی توقع رکھتے ہیں۔ فرمایا میں آج وہی بات کہوں گا جو حضرت یوسف نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی پر کوئی ملامت نہیں ہے، انتم الطلقاء، تم میری طرف سے سارے آزاد ہو۔ یہ آپ کافروں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ پھر آپ علیہ السلام اگلی بات سنیے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عالمین بھی کہا، اور رحمتاً میں تنوین تنکیر کے لیے، عمومیت کے لیے، جانوروں کے لیے بھی رحمت۔ کس طرح؟ صحابی روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک جگہ جا رہے تھے، ایک باغ سے گزر ہوا، ایک اونٹ رسول اللہ کو دیکھ کے دوڑتا ہوا رسول اللہ کے پاس آیا، اس نے اپنا سر رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا اور رونے لگا۔ ہم نے اس کی آنکھوں سے آنسو دیکھے، اور رسول اللہ نے اس کے سر پہ دست شفقت رکھا، اور اس نے اپنی زبان میں کچھ بات کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بولیاں سکھائی ہوئی ہیں، رسول اللہ سمجھ گئے، اور آپ نے فرمایا این صاحب ھذا البعیر، اس اونٹ کا مالک کدھر ہے؟ وہ دوڑتا ہوا آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کا مالک میں ہوں، یہ میرا اونٹ ہے۔ کہا فإنہ، بے شک یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے، قلت العلفی وکثرت العمل، کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ کم ڈالتا ہے، مجھ پہ بوجھ اور وزن زیادہ لاتا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فی هذه البہائم، ان جانوروں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، بلکہ آپ علیہ السلام نے آپ کی ان تمام احادیث اور روایات کو جمع کیا جائے نا جس میں جانوروں کے حقوق ہیں، سینکڑوں احادیث بنتی ہیں، اور جس نبی کے دین میں جانوروں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہو، اس نبی کے دین میں انسانیت کے حقوق کی کتنی بات ہوگی۔ رسول اللہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام نے کہا جب تم کسی جانور کو ذبح کرو، اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، تو اچھے طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ ذبح کرو۔ یا رسول اللہ کیسے حسن سلوک کے ساتھ؟ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تم اپنی چھری کو پہلے تیز کر لو۔ اگلا لفظ سنیے گا، رحمت مجسم کی زبان سے کیا الفاظ نکلے، فرمایا وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچایا کرو، راحت پہنچایا کرو۔ ذبح کر رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھا جانور کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے، آپ نے ادھر ہو، کیا اس جانور کو دو موتیں دینا چاہتے ہو؟ تم پیچھے پہلے کیوں نہیں اس چھری کو تیز کر کے آئے؟ یہ رسول اللہ جانوروں کے لیے بھی رحمت۔ صحابہ روایت کرتے ہیں ہم ایک جگہ رسول اللہ کے ساتھ جا رہے تھے سفر میں، ہمیں چڑیا کے دو بچے ملے رستے میں پڑے ہوئے، ہم نے ان کو اٹھا لیا۔ اب چڑیا ادھر سے آئی اور ہمارے سروں کے اوپر منڈلانے لگی اور تڑپنے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی۔ نبی اسلام نے فرمایا من وجہ فجہ هذه بولدها، کس نے اس چڑیا کو اس کے بچوں کی وجہ سے تکلیف دی ہے، ردوها الیہا، جاؤ اس کے بچے اس کو واپس کر کے آؤ۔ یہ رسول اللہ تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، تو انسانوں کے لیے کیوں نہ رحمت ہوتے۔
یہاں رسول اللہ کافروں کے لیے رحمت دلیل آ گئی آپ کے پاس، رسول اللہ جانوروں کے لیے بھی رحمت دلائل ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ تیسری بات نوٹ کیجیے گا، اس زمن میں آپ کی رحمت عمومی رحمت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمادات کے لیے اور نباتات کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ کیسے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ درخت کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے، درخت کا ایک تنا رکھا ہوا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے ممبر نہ تیار کر دیں؟ افلا نتخذ لک ممبرا، ہم آپ کے لیے ممبر نہ بنا دیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، بنائیے۔ آپ کے لیے ممبر رکھا گیا، آپ علیہ السلام اپنے حجرے سے نکلے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، وہ تنا درمیان میں آتا ہے، اس تنے کو کراس کر کے اب ممبر پہ جلوہ افروز ہو گئے۔ تنا اس بات کو برداشت نہ کر سکا، صحیح بخاری کی روایت حضرت سنن ابن ماجہ میں بھی، وہ تنا اس جدائی کو برداشت نہ کر سکا، رونے لگا، اور روایت کے الفاظ صحابہ کہتے ہیں تنے سے اس طرح رونے کی آواز آنے لگی جیسے سسکیاں لے کر بچہ روتا ہے، تنا رونے لگا۔ آپ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، دیکھیے رحمت للعالمین، رحمت مجسم، آپ ممبر سے نیچے اترے اور آپ علیہ السلام اس تنے کے پاس گئے اور یوں اس طرح اس کو گلے سے لگا لیے جیسے آپ کسی بچے کو گلے سے لگاتے ہیں، اور صحابہ روایت کرتے ہیں وہ تنا روتے روتے ایسے چپ ہو گیا جیسے کوئی بچہ روتے روتے سو جاتا ہے۔ آپ نباتات کے لیے بھی رحمت تھے، جمادات کے لیے بھی رحمت تھے، آپ علیہ السلام کی رحمت عمومی رحمت تھی۔ تو یہ مفہوم آ گیا آپ کے سامنے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ علیہ السلام کی عمومی رحمت ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا ایک قاعدہ، ایک نقطہ گرامر کا ایک اور آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو ایک خوبصورت تفسیر آپ کے سامنے آئے گی، ذرا نوٹ کیجئے گا۔ عربی زبان میں اگر کسی شخص کو کہا جائے نا کہ فلاں بندہ بڑا عدل کرنے والا ہے تو کہتے ہیں فلان عادل، جملہ سنیے گا، فلان عادل، فلاں شخص بڑا عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا۔ لیکن اگر کہا جائے فلان عدل، کہ فلاں بندہ تو ایسے ہیں جیسے مجسمہ عدل ہے، چلتا پھرتا انصاف ہے، اس کا پورا وجود ہی انصاف پر مبنی ہے، وہ سراپا انصاف ہے۔ جب کہا جائے فلان عدل، اسی طرح اللہ نے یہاں لفظ بولا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی آپ رحمت کرنے والے نہیں ہیں، آپ رحم کرنے والے نہیں ہیں، آپ مہربانی کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ رحمتاً، آپ تو مجسمہ رحمت ہیں، چلتی پھرتی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ ایک دوسری دلیل بن گئی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ سراپا رحمت ہیں، آپ مجسمہ رحمت ہیں، آپ چلتے پھرتے اللہ کی رحمت کا مظہر ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام، اس لیے آپ نے فرمایا تھا، نبی اسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انا محمد، میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انا احمد، میرا نام احمد ہے، وانا المکفی، میں مکفی ہوں، یعنی سب نبیوں کے آخر میں آنے والا ہوں، اور آپ نے فرمایا وانا نبی التوبتی وانا نبی الرحمتی، میں توبہ کا نبی ہوں اور میں رحمت کا نبی ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان بیان فرمائی، اپنا تعارف بیان کیا۔ جس نبی کی یہ رحمت ہو، جس نبی کی رحمت کا یہ انداز ہو، تو اس نبی کے امتوں کو بھی رحمت والے پیکر اپنانے چاہیے، رحمت والے اعمال اپنانے چاہیے، اپنے اندر سے سختی کو دور کرنا چاہیے، نرم دلی کو لانا چاہیے۔ حضرت یہ پیغام ہے رسول اللہ کی شان بیان کرنے کا، یہ پیغام ہے، یہ مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا۔ اب آئیے اگلی بات، رسول اللہ کی رحمت خاصہ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو بیان کرنا ہو، جو رحمت خاصہ تھی مومنوں کے لیے، اس کو اللہ نے سورۃ توبہ میں بیان کیا۔ رحمت عمومی آپ نے سن لی جو ہر ایک کے لیے رحمت ہے، رحمت خاصہ سنیے گا، 3 الفاظ استعمال کیے سورۃ توبہ میں اللہ نے نبی اسلام کے لیے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول میں نے بھیجا ہے، جس رسول کے اندر 3 کوالٹیز ہیں، 3 خصوصیات ہیں، اور تینوں کی تینوں خصوصیات رسول اللہ کی رحمت خاصہ، رحمت عامہ، رحمت مطلقہ، رحمت تامہ، رحمت شاملہ وہ بیان کر رہی ہیں۔ 3 خصوصیات۔ نمبر 1، عزیز علیہ ما عنتم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ان کا کوئی امتی کسی بھی مصیبت میں یا کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ نبی اسلام کے کسی امتی کو تکلیف ہو، آپ کے کسی صحابی کو تکلیف ہو، آپ کے کسی ماننے والے کو تکلیف ہو، آپ علیہ السلام پہ بڑا گراں گزرتا ہے، عزیز علیہ، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے
چند مثالیں سنیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسواک بڑی محبوب ہے، مجھے مسواک بڑی پیاری ہے، اور آپ کو معلوم ہے آپ کی بڑی خواہشیں ہوں گی زندگی میں، آخری لمحات میں رسول اللہ کی خواہش پتہ کیا تھی؟ مسواک۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے چبا کے دی تھی۔ آپ علیہ السلام مسواک کرتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام کی خواہش پہ مسواک بڑی محبوب تھی آپ کو۔ بلکہ سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ گھر میں داخل ہو کے سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہے سب سے پہلا کام جب بھی گھر میں انٹر ہوں گے پہلے مسواک کریں گے، اور جب بھی اٹھیں گے بیدار ہوں گے سب سے پہلے مسواک کریں گے۔ بہرحال بڑی احادیث ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے مسواک بڑی محبوب اور پیاری ہے۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء وعند كل صلاۃ، اگر میں اپنی امت پہ مشقت اور تکلیف محسوس نہ کرتا تو میں ان کو حکم دے دیتا کہ ہر نماز سے پہلے اور ہر وضو سے پہلے مسواک کیا کریں۔ میں نے مشقت محسوس کی، مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی، تو رسول سمجھ رہے ہیں کہ تکلیف ہے، آپ علیہ السلام اس چیز کو فرض نہیں قرار دے رہے۔ رمضان المبارک میں آپ علیہ السلام نے چند دن قیام اللیل کروایا، نماز تراویح پڑھائی جماعت کے ساتھ، لیکن 29ویں رات کو رسول اللہ نہیں نکلے، صحابہ انتظار کرتے رہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو انتظار کر رہے تھے، آپ نہیں آئے۔ کہا میں اگر آ جاتا تو تم پہ فرض ہو جاتی، اگر تم پہ فرض ہو جاتی تو تمہارے لیے پڑھنا مشکل ہوتا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی، میں اگر اپنی امت میں مشقت محسوس نہ کرتا تو کیا کرتا؟ نبی اسلام ایک رات عشاء کی نماز کے لیے بہت تاخیر کر دی۔ بلوغ المرام میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے بہت لیٹ آئے، حتیٰ کہ صحابہ اونگنے لگ گئے، صحابہ ایک دوسرے کے اوپر، حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے نیند کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام رات کا ایک حصہ گزر گیا، آگے عشاء کی نماز پڑھائی، اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے درس دیا اور آپ نے فرمایا انہو لوقتها، عشاء کی نماز کا اصل ٹائم یہ ہے، لولا ان اشق علی امتی، اگر اپنی امت میں مشقت محسوس نہ کرتا تو میں کو حکم دیتا کہ اسی ٹائم پہ عشاء کی نماز پڑھیں، لیکن مشقت کی وجہ سے اول وقت میں ایک حکم دے دیا مشقت محسوس کرنے کے لیے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز پڑھانے کے لیے آتا ہوں، میرا جی کرتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں اور قرآن پڑھوں، زیادہ قرآن پڑھوں اور لمبی قرات کروں، لیکن جب نماز پڑھانے لگتا ہوں آپ علیہ السلام کی پیچھے نماز پڑھنے کے لیے خواتین بھی آتی تھیں، آپ فرماتے ہیں کسی بچے کے رونے کی آواز سن کے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی۔ یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، کسی امتی کو تکلیف پہنچے رسول اللہ پہ بڑا گراں گزرتا ہے۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا صلی احدکم الناس، یا تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے فلیخفف، وہ چاہیے کہ نماز کو مناسب رکھے، بہت زیادہ لمبی نہ کرے۔ کیوں؟ فإن منهم الضعیف، کیونکہ بہت کمزور لوگ بھی پیچھے کھڑے ہیں، والسقیم، ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو، والکبیر، ہو سکتا ہے کوئی بوڑھا شخص ہو سکتا ہے وذو الحاجہ، کوئی ضرورت مند ہو جس نے جلدی نکلنا ہو سکتا ہے کہ کسی کی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھائے تو مناسب اور ہلکی نماز پڑھائے، ہاں اگر اکیلا نماز پڑھے جتنی چاہے لمبی کر لے۔ یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، تم کسی تکلیف میں مبتلا ہو جو رسول اللہ پہ بڑا گراں گزرتا ہے۔ دوسری بات نوٹ کیجئے گا، آپ علیہ السلام کی شان میں جو اللہ رب العزت نے دوسرا لفظ استعمال کیا، فرمایا حریص علیکم، تمہارے بارے میں بڑے حریص ہیں، ہر وقت اسی فکر میں رہتے ہیں میری امت کا کوئی بندہ جہنم کی عذاب سے بچ جائے، میری امت کا کوئی فرد اللہ کا قریبی بن جائے، اسی فکر میں گھلتے رہتے ہیں، یہی فکر کھائے رہتی ہے ہر وقت۔ بلکہ اللہ کو کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے نبی آپ تو لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کیے جا رہے ہیں۔ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ آپ علیہ السلام حریص تھے، بلکہ آپ علیہ السلام اتنے حریص، آپ نے فرمایا میں تمہیں تمہاری گدیوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم مجھ سے پیچھا چھڑا چھڑا کے تم جو ہے جہنم میں گرتے چلے جا رہے ہو۔ آپ علیہ السلام اتنے حریص، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا دو چیزوں کے اندر، کہ یا تو قیامت کے دن مقام محمود، مقام شفاعت لے لیجئے کہ آپ امت کی سفارش کریں گے، یا آپ یہ چیز لے لیجئے کہ ہم آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ صحابہ نے کہا آپ نے کون سی چیز اختیار کی؟ کیا آپ نے مقام شفاعت اختیار کیا یا آدھی امت کا جنت میں جانا اختیار کیا؟
آپ نے فرمایا آدھی امت جنت میں جائے گی تو وہ تھوڑی چیز ہے، میں نے سفارش کا انتخاب کیا کیونکہ وہ عام ہے، ہر قسم کے گناہ گار کو میری سفارش پہنچے گی اور اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ بلکہ آپ ایک اور چیز سن لیجیے، خوش ہو جائیے اپنے نبی پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک بونس دعا دی ہے، ایسی دعا جو گارنٹیڈ قبول دعا ہے۔ جیسے آپ کسی کمپنی کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں تو کمپنی آپ کو کچھ بونس دیتی ہے، کچھ چھٹیوں کا بونس ہوتا ہے کہ چھٹیاں آپ اتنی کر لیں یا اکٹھی کر لیں، بعد میں جتنی مرضی کر لیں، مختلف بونس ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہر نبی کو ایک بونس کے طور پہ دعا دی ہے کہ اس دعا میں جو مانگے وہ اللہ عطا کریں گے۔ نبی اسلام نے فرمایا ہر نبی نے اپنی اپنی دعا مانگ لی ہے، میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، قیامت کو اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ حالانکہ وہ دعا اللہ نے اپنے نبی کو آپ کے لیے دی ہے کہ آپ اپنے لیے جو کچھ مانگیں آپ کو عطا کی جائے۔ ہر نبی نے اپنے لیے مانگ لیا لیکن میں نے سنبھال کے رکھا۔ یہ ہے حریص علیکم، تمہارے بارے میں بڑے حریص ہیں۔ یہ رسول اللہ حریص ہی تھے کہ عبداللہ بن ابی منافق جب مر گیا، آپ علیہ السلام اس کے جنازہ پڑھانے کے لیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قمیض اتار کے اس کو پہنائی، اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں دفن کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالا اور اس کو خود دفن کیا۔ حالانکہ وہ تھا جس نے کوئی ایسا موقع چھوڑا ہی نہیں ہے رسول اللہ کی مخالفت میں۔ حالانکہ وہ تھا جس نے غزوہ تبوک پہ واپسی پہ اس نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزت والے ہیں، مدینے میں واپس جائیں گے تو ان ذلیلوں کو، مکے والوں کو نکال دیں گے۔ رسول اللہ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ اس نے بدتمیزی اور بدسلوکی کی، سب کچھ یاد ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روک رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں، وہ منافق ہے، وہ ایسا ہے، آپ کیوں اس کی نماز جنازہ پڑھانے گئے؟ یہ حریص علیکم ہی تھا کہ آپ اسلام مجبور تھے اس بات پہ کہ کاش میری بخشش سے اگر یہ جنت میں چلا جائے، اللہ کے عذاب سے بچے، اور مجھے اور کیا چاہیے۔ یہ حریص علیکم، رسول اللہ حریص۔ بلکہ ایک رات قیام میں کھڑے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھ رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ میرے جو امتی ہیں اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر ان کو بخش دے گا تو غالب حکمتوں والا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے کلمات پڑھے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اے اللہ میری امت میں سے اکثر لوگ گمراہ ہو گئے، جو میری اتباع کرے وہ مجھ میں سے ہیں اور جو میری نافرمانی کرے تو یا اللہ تو دیکھنے والا ہے، تو غفور رحیم میں بخشنے والا ہے۔ یہ دونوں کے کلمات پڑھے، حضرت عیسیٰ کے بھی اپنی امت کے بارے میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی اپنی امت کے بارے میں۔ ان دونوں کے کلمات پڑھنے کے بعد رونے لگ گئے اور اتنا روئے کہ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور پوچھا جا کے پوچھ کیوں کہ میرا نبی کیوں رو رہا ہے۔ حالانکہ جانتے ہوئے بھی جبریل علیہ السلام تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ ما یبکیک، آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ فرمایا اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، یا اللہ میری امت کی فکر مجھے گھائل کیے ہوئے ہے، میری امت کی فکر مجھے کھائے ہوئے ہے، یا اللہ میری امت کو بخش دینا، امت کو معاف کر دینا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے جبریل ان کو کہہ دیجئے انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، آپ کو کبھی بھولیں گے نہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی ہم آپ کو اپنی امت کے، آپ کی امت کے بارے میں اتنا کچھ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یا علیہ السلام یہ ہے حریص علیکم۔ اور تیسری اور آخری صفت جو بیان کی، رحمت للعالمین کا مفہوم سمجھنا ہو تو تیسری چیز نوٹ کیجئے گا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ مومنوں کے ساتھ انتہائی رؤوف ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، رحیم ہیں، انتہائی مہربان ہیں، انتہائی رؤوف ہیں، انتہائی رحیم ہیں۔ مومنوں کے ساتھ آپ کا یہ تعلق ہے۔ اس کی مثالیں بہت ساری حدیث میں، ایک مثال پڑھ کے یقین مانیے ایمان تازہ ہوتا ہے، کیسے رسول رحمت اور مجسم رحمت اللہ نے ہمیں عطا کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا، دیہاتی آدمی تھا، کہتا ہے یا رسول اللہ گناہ ہو گیا ہے۔ کیا گناہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ رمضان المبارک میں دن کے اوقات میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا ہوں، معلوم تو ہے گناہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ معلوم نہیں کہ اس کا ازالہ کیسے ہوگا، کفارہ کیسے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ خود اپنی غلاموں والی حالت ہے، غلام آزاد کرنے کی ہمت نہیں ہے، میرے پاس غلام ہے نہیں۔ اچھا دوسرا آپشن، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ یا رسول اللہ ایک روزے کی حالت یہ ہوئی ہے، تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ 2 نہیں رکھ سکتا۔ تیسرا کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟
کہا یا رسول اللہ اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلاؤں؟ کہا پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤ۔ چند لمحات گزرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کسی نے تحفہ بھیجا، چند کھجوریں، ایک برتن نما بنا ہوا ہے، اس میں کھجوریں ہی کھجوریں ہیں، رسول اللہ کے لیے آئیں، آپ کے لیے گفٹ تھا۔ آپ علیہ السلام نے کہا وہ شخص کہاں ہے جو آج سوال پوچھنے آیا تھا؟ یا رسول اللہ یہ بیٹھا ہے۔ کہا ادھر آؤ، یہ کھجوریں لے جاؤ اور جا کے 60 مسکینوں کے اندر تقسیم کر دو، یہ تمہاری طرف سے کفارہ ہوں گے۔ رسول اللہ کا گفٹ ہے، رسول اللہ کا تحفہ ہے، لیکن آپ اپنی ذات کی بجائے اس کو دے رہے ہیں۔ کہا جاؤ مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ کہا یا رسول اللہ پورے مدینے میں آپ تلاش کر لیجئے، مجھ سے بڑا آپ کو مسکین نظر نہیں آئے گا۔ کہا لے جاؤ پھر اطعم اہلک، اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تمہارے لیے یہی کفارہ ہو جائے گا۔ یہ ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ شفقت کرنے والے، مومنوں کے ساتھ رحم کرنے والے۔ بلکہ رسول اللہ نے یہاں یقین مانیے کتنا خوبصورت جملہ آپ کو مل رہا ہے سننے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی حکومت میں اعلان کر رکھا تھا، مدینے کے اندر اعلان کر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی بڑھ کے عزیز ہوں۔ فمن توفی فعلیہ دین فعلی قضاؤہ، جو بندہ بھی دنیا سے چلا گیا اس کے ذمے قرض تھا، جتنا قرض تھا جب وہ فوت ہوئے وہ میرے پاس اس کے لواحقین آ جائیں، وہ سارا قرض میں ادا کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا ومن ترک مالا فہو لورثتہ، اور جو دنیا میں سے گیا فوت ہوا اس کے پاس مال تھا، وراثت چھوڑ کے گیا، اس کی وراثت میرے لیے نہیں، اس کی وراثت اس کے گھر والوں کے لیے ہے۔ ہاں جب کوئی قرض چھوڑ کے فوت ہو وہ میرے پاس لواحقین آ جائیں، اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ یہ ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ مومنوں کے ساتھ رحمت کرنے والے، مومنوں کے ساتھ شفقت کرنے والے۔ یہ 3 باتیں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے نفسوں میں سے ہیں، تمہاری جنس میں سے، انسانوں میں سے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، اگر تم کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو وہ ان پہ گراں گزرتی ہے، وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ حریص علیکم، وہ تمہارے بارے میں بڑے حریص ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والے ہیں، بڑی رحم دلی کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ بلکہ رؤوف الرحیم کا ترجمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں یہ کیا۔ آپ نے فرمایا یقین مانی یہ حدیث آپ سن لیتے ہیں تو پورے جمعے کا مقصد پورا ہو گیا۔ آپ اسلام نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد لولدی، میں تمہارے لیے اس طرح ہوں جس طرح باپ اپنے بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ باپ کی اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کیسے ہوتی ہے حضرت؟ وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، کسی مثال کی محتاج نہیں ہے۔ کہا میں تمہارے ساتھ اس طرح شفقت کرنے والا ہوں، اس طرح محبت کرنے والا ہوں۔ یہاں ایک آخر میں بات سنیے گا، اگر کسی کے ذہن میں اشکال پیدا ہو کہ رسول اللہ نے تو بد دعائیں بھی کی ہیں، آپ علیہ السلام نے لوگوں کے لیے بد دعائیں بھی کی ہیں، جیسے غزوہ خندق کے موقع پہ کہا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ شغلون عن صلاتنا الوسطی، انہوں نے ہمیں ہماری نماز عصر سے مشغول کر دیا، ہماری نماز عصر کا ٹائم چلا گیا۔ اور بھی کئی مقامات پہ قنوت نازلہ بھی ہوئی ہے، آپ نے بد دعائیں بھی کی ہیں۔ اس حوالے سے نقطہ نوٹ کر لیجئے، رسول اللہ نے پوری زندگی اپنی ذات پر کیے گئے ظلم کے حوالے سے کسی کے خلاف بد دعا نہیں کی۔ طائف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ پتھر پڑے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ کیا گیا، آپ علیہ السلام نے بد دعا کی نہیں کی۔ جب بھی آپ کے منہ سے الفاظ نکلے ہیں تو تب نکلے ہیں جب اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی ہوئی ہو، اللہ رب العزت کی حدود کی پامالی ہوئی ہو، تب آپ علیہ السلام نے سخت جملے نکالے ہیں۔ جیسے آپ علیہ السلام نے ایک اور سخت جملہ نکالا، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ عشاء کی نماز کے ٹائم اپنے مصلی پہ کسی کو کھڑا کروں اور جا کے ان کے لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ ذرا نوٹ کر لیجئے رحمت للعالمین کا پیغام کہ رحمت مجسم ہے، رحمت عالم ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے بارے میں آپ اسلام کی یہ کلمات بھی تھے، آپ اسلام کی یہ جملے بھی تھے۔ اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اپنے آپ کو مستحق تو بڑا سمجھتے ہیں، ہم تو امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ حوض کوثر سے پانی پینا نصیب ہوگا، ہم تو امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ اس نبی کے ساتھ ہم نے جنت میں جانا ہے، لیکن دن رات اس نبی کی سنتوں کی مخالفت ہو۔ وہ نبی تو بیگانوں کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، تم جو ہے وہ اپنوں کے لیے بد دعائیں کرو،
اس نبی نے تو جانوروں کے لیے بھی رحمت کا پیغام دیا، اس نبی نے تو پتھر کھا کے بھی دعائیں کی، اور تم جو ہے اپنے ماں باپ کو بھی تکلیف دو، اپنے ماں باپ کو بھی تنگ کرو، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی شر اور فتنے کا باعث بنو، اپنے ہمسایوں کے بھی ناک میں دم کرو۔ تم کس طرح کے رحمت عالم کے امتی ہو، تم کس طرح کے رحمت العالمین کے ماننے والے ہو؟ تم نے تو رسول اللہ کے ساتھ جنت میں جانا ہے، اور تم نے تو حوض کوثر کا پانی بھی پینا ان کے ہاتھوں سے، تم نے تو ان کی شفاعت بھی اپنے لیے مستحق ٹھہرانی ہے، لیکن تم ان کی رحمت عالم سے کوئی سبق نہ سیکھ سکے، یہ تمہاری بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ اس نے تو کہا تھا انما انا لکم مثل الوالد لولدی، میں تمہارے لیے اس طرح ہوں جس طرح والد اپنے بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی شفقت تھی، یہ رسول اللہ کی رحمت تھی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے رحمت مجسم بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آپ علیہ السلام جہاں لیٹے ہیں رحمت مجسم پہ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ہمیں ان کی شفاعت کا مستحق بنائے، ہمیں ان کا مطیع اور فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں دعائیں کیا کرتے تھے، خطبہ میں اگر کوئی آ کے دعا کے لیے کہتا تو آپ خصوصی دعا کیا کرتے تھے۔ بیماروں کے لیے دعا کیجئے، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے، فوت شدگان کی اللہ مغفرت فرمائے، بے اولادوں کو اللہ نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما بارك وسلم عليه۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم البسنا لباس الصحة والعافية، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا۔ اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔